الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، جی میں علامہ محمد حنیف صاحب نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک حج دے نال منسوب ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ دے ایک حج فرمایا اور وہ حج آپ نے اپنی حیات ظاہری سے آخری سال ہی فرمایا. یعنی آپ سے وصال کو تقریباً 3 مہینے پہلے آپ نے حج ادا فرمایا اور حج دی ادائیگی کے موقع سے آپ نے یوم عرفہ یعنی عرفات کے میدان جہاں خطبہ ارشاد فرمایا اس کو خطبہ حجۃ الوداع آخر کہ آپ کے آخری حج کا خطبہ. یہ خطبہ بہو حوالہ نال اہم ہے اور انہوں نے ایک حوالہ اور وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو کوئی مفصل خطبہ ارشاد نہیں فرمایا. آپ سے عمومی خطبات چند ہی ہوئیں جمعے کے خطبے کے علاوہ. جمعے کا خطبہ کا آپ کا معمول ہے لیکن اس کے علاوہ مختصر خطبات آپ نے بیان فرمائیں. لیکن آپ کے اہم ترین خطبات کے وچوں سب تو اہم خطبہ بھی ہوئے اور سب تو آخری خطبہ بھی ہوئے. اور دوسرا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی وجہ تو آپ نے اس خطبے کی اہمیت کا خود احساس لوایا پہلے اپنے سامعین. اور وہ سامعین کون ہیں؟ گویا وہ ویلے کی ساری اسلامی دنیا حضور دے غلام جماعت صحابہ سونے دے سامنے تشریف فرمان موجود ہے. مختلف تعداد 1 لاکھ کو اتنے صحابہ موجود ہیں. 1 لاکھ کو 1.5 لاکھ تک مختلف روایات ہیں. 1,14,000 ہیں یا 1,24,000 ہیں یا 1,40,000. بہرحال مختلف روایات کی روشنی کی لاکھ کو اتنے حضور دے سامنے غلام موجود ہیں جہاں آپ دا خطبہ سماعت فرمائے خطبہ حجۃ الوداع. اور اس خطبے دے منڈی جو حضور فرمائے اسمعوا قولی، اے لوگوں میری گال توجہ نال سنو. حالانکہ یہ ممکن نہیں کہ حضور دے غلام آپ دی کوئی گال ہی بے توجہی نال ساری زندگی انہاں سنی ہوئے. آج دی گال نہیں، ساری زندگی انہاں ایک لفظ بھی بغیر توجہ دے نہیں سنی. اور توجہ دا عالم ہے. ایک دفعہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا مدینہ طیبہ اور آپ نے لوگوں کو حکم فرمایا اجلسو. یہ سامنے تشریف فرما انہوں جو کچھ لوگ کھڑے ہو سن اور آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ سارے بہ ونجو تے میری گال سنو اجلسو. سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ سونے یہ اجلسو فرمایا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور کے غلام صحابی وہ مدینہ طیبہ چھالے داخل تھی دے پیا، شہر دے اندر داخل نہ ہوئے، آؤٹ سکرٹس اور مضافات ہی چل. لیکن سونے دا یہ لفظ پہنچ گیا کہ اجلسو حضور نے فرمایا بہ ونجو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ ذات ہے نو سن گئے. حالانکہ پتہ ہے کہ حضور کی مراد میں نہ
آپ دا مقصد او حضور دے غلام جڑے سامنے ہیں انہاں کو حکم ہے، لیکن جے کو بھی حکم ہے وہ اہل ایمان کو حکم ہے اجلے سو، لہذا غلام جتھا سنے پورا خطبہ اسی پہ کے سماعت میں اٹھ نہیں بس یہ غلاماں دی توجہ دا عالم عام حالات وچ یہ ہوندا ہے جدا وہ سونے دے نال چل کے اپنے گھر باہر چھوڑ کے اپنی وسطیاں واڑے چھوڑ کے حضور دی معیت دی سفر کرے دے حج تے پہنچے اس دن ول حج دے بھی اہم ترین وقوف عرفہ اور ول جرا اس خطبے دے باب بے شمار روایات دے سیدین کے کیڑے رنگ نال حضور نے تیاری فرمائی، آپ دی قصبہ اونٹنی تیار کی گئی، آپ ان تے سوار ہوئے، غلام تے چادر پکڑ کے کھڑن کے سونے کو سورج دیاں جڑیاں شعاواں ہن انہاں محفوظ رکھا بن سکی، اس رنگ نال جے میدان عرفات دے دل وچ کھڑے ہو کے حضور نے خطبے واسطے تیاری فرمائی ہو او میرے غلاماں دی توجہ دا کیا عالم ہوسی جڑے اے بھی او کم ان کے سونے دی گالی سونے، لیکن موضوع گفتگو دی اہمیت دے پاسے حضور دی تاکید دا اندازہ اتھو فرماؤ کہ حضور سب تو پہلے فرمائیں کہ اسمعوا قولی، میری گال توجہ نال سنو، یقیناً پہلے بھی کران تو سم بغیر توجہ دے نہیں سنی، لیکن آج آخری خطبہ سنے، آج آخری پیغام ہے، اور صرف پیغام نہیں بلکہ حضور دی 23 سالہ اعلان نبوت اور تبلیغی زندگی دا خلاصہ ہے جڑا حضور آج چند لفظاں دے وچ غلاماں کو عطا فرمایا، اور یہ حقیقتاً خلاصہ ہے، سارے اسلام دا خلاصہ علماء فرماتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، اور ایک تو سونے دے لفظاں نے ہی تاکید اور اس موضوع کی اہمیت کو واضح کر چھوڑے کہ حضور فرماتے ہیں توجہ نال سنو، لیکن اس توجہ کو ان دے بعد سونا کئی گنا مزید وسیندے اپنے سونے لفظوں دے نال۔ اگلے لفظ آقا فرماتے ہیں اسمعوا قولی فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی هذا المجلس ابدا بعد عامی هذا، وذا کا فرماتے ہیں میری گال توجہ نال سنو کیونکہ اساں ول کدی نہ مل سکتے، ول تھوڑی میری ملاقات این مجلس وچ نہیں ہونی بعد عامی هذا ابدا، تھوڑی میری کدی ملاقات نہیں ہونی میدان عرفات دے جہاں اعلان ہے سونے دا گویا آپ دی حیات دے ظاہری دا آخری سال ہے، لہذا جائے سننے توجہ نال سنے، کوئی لفظ ہوا میں پھٹ نہ بنے، سونے دے ہک ہک لفظ غلامہ دے سینہ محفوظ ہو، یعنی اس موضوع دی اہمیت کو بار بار حضور تاکید دے ذریعے اپنے غلامہ دے واضح پر فرمایا، اور جنہیں سونے فرمایا ہوتی کہ تھوڑی اور میری آخری ملاقات ہے، بل سنن والا نے کس حد تک توجہ کی تھی ہوتی حضور دے ارشادات سے، اور ول اگر اسے خطبے دے آخری کلمات کو رکھا بنے یہ آپ نے خطبہ ختم فرمایا تو سونے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جائیں آج میری گال سنیے، ان سے فرض ہے کہ میری گفتگو اس پیغام کو قیامت تک آنے والے غلاموں تک پہنچاؤ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ آپ دا یہ ارشاد آخر دے یہ چیزاں تاکیدہ ہن مسلسل حضور دی کہ آپ اپنی خطبہ پاک کو، اپنی آخری ارشاد کو اپنے غلاموں دے سینہ چ محفوظ بھی فرماونا چاہتے ہیں، اور حضور دی یہ خواہش اور آپ دی یہ تمنا بھی ہے کہ آپ دے یہ ارشاد کو آپ دا کوئی امتی محروم نہ رہے، قیامت تک دے ہر غلام تک حضور دا یہ صدے اور پیغام پہنچ رہے ہیں۔ یہ واسطے فرمائیں کہ گالی کولو رکھن واسطے نہیں، فلیبلغ الشاہد الغائب، قیامت تک میرے ہر غلام تک میرا پیغام پہنچے، میری گفتگو پہنچے۔ یہ واسطے اصل وچ ہر شخص صحابہ کرام تو سب تو پہلے مکلفن حضور دے یہ حکم دے کہ حضور نے فرمایا میری یہ گالی پہنچاونی غلاموں تک، لیکن اس دے بعد یہ شخص تک کہ حضور دے خطبہ پہنچے یہ اس دی ذمہ داری ہے، اس دا فریض ہے کہ سونے دے یہ پیغام کو سونے دی امت تک، سونے دے علماء تک پہنچاوے۔ لہذا یہ ماہ مبارک چونکہ حج دا مہینہ ہے، حضور دے اس مبارک خطبے دا مہینہ ہے، لہذا اسے نسبت نال سونی محفل جی اج سارے سجنا سجائیے حضور دے انہاں سونے روشن کلماں دے نال اپنے سینے منور کرے نے، اس امید نال کہ رب کائنات تاکو عمل دی توفیق بھی عطا فرماوے، اور نال نال حضور دا سنیا چونکہ نال فلیبلغ الشاہد الغائب بھی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ یہ تک اساں پہنچا سکتے ہیں، خلوص نیت نال پہنچاون دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی جی ایک کو گھٹ کر تھوڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ ایک گال وہ بھی تمیزی رہی کہ اس پورے خطبے دے بڑا طویل خطبہ ہے، لیکن اویں طویل نہیں جی ساری تقریراں طویل ہونی، حضور دا پورا خطبہ بھی 10-15 منٹ پڑھا وائیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انساناں دے
آرام دا، انہاں دی سہولت دا اور انہاں دی دلچسپی دا ہمیشہ خیال رکھیں۔ ایویں نہیں کہ حضور نے کہ غلاموں کو تھکا چھوڑاؤ، آپ دے یہ خطبات دن وہ ایک معمول ایسی حد تک ان کے ذریعے انسان آسانی نال سن سکتے اور سمجھ سکتے۔ اس پورے خطبے دے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے فرائض جڑے ان نماز، روزہ، حج، زکات انہاں کو ایک کے جملے چ ادا فرمائے۔ ایک کو جملہ ہے نماز، روزہ، حج، زکات واسطے، اور میں برکت واسطے وہ جڑا سونے دا جملہ ہے وہ پہلے پڑھ چھڑے۔ سونے فرمایا الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکات اموالکم وتحجوا بیت ربکم۔ سارے فرض آ گئے۔ سونے فرمایا اللہ دی عبادت کرے، نمازاں پڑھتے رہے 5، صوموا شہرکم رمضان دے روزے رکھتے رہے، ادو زکات اموالکم مال دی زکات کڈھیندے رہے، وتحجوا بیت ربکم اللہ دے گھر دا طواف کریندے رہے، اللہ دے گھر دا حج کریندے رہے۔ یہ سارے فرائض جڑے حقوق اللہ سونے ایک کے جملے ٹورڈز دا اینڈ آف ہز خطبہ ایڈریس فرما حضور نے عطا فرمایا، اور وقت فرمایا واطیعوا ولاۃ امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ فرمایا اور جب کو تھوڑا امیر بنایا ونجے اپنے امیر دے بادشاہ دی اطاعت کریندے رہے، اللہ دی جنت دی داخل کی وجہ۔ فرائض جڑے اللہ دے حق حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جملے دے وچ عطا فرمایا۔ اس دے علاوہ سارے خطبے کے فرمایا کہ میں حضور دے کلمات پڑھیں ادھے منٹ کولی بہوں گھٹ وقت ہی پڑھے وہیں سکتے ہیں سنے وہیں سکتے۔ اس دے بعد جتنی گفتگو ہے اس کا تعلق کہنے نال، اس دا تعلق انساناں نال تعلقات دے نال۔ اس دا مطلب ہے کہ حضور دی ساری تبلیغ دا جڑا خلاصہ ہے اگر اس کو پرسنٹیج وائز تقسیم کیتا بنے تو اس وچ 10% یا کم و بیش حقوق اللہ بڑھ دیں تے 90% حقوق العباد ہے۔ اگر آپ دے خطبے دی روشنی دے وچ تقسیم کیتا بنے اسلام دے دیتے ہوئے سرے حقوق دا تعلق حقوق اللہ یا حقوق العباد ہے۔ لہذا یہ چیز سارے سمجھن واسطے بڑی اہم ہے کہ اللہ دے بندہ دے نال جڑا تعلق ہے وہ دنیا دا حصہ نہیں، وہ خالصتاً دین دا حصہ ہے، اور صرف دین دا ہی نہیں 90% دین بندہ دے نال جوڑا پیا۔ لہذا انسانوں کو چھوڑ کے انسان اللہ دا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ دے قرب دیاں راواں بھی اللہ دے بندہ دے وچوں تھی کے گزر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں اللہ دے قرب دا۔ اللہ دا قرب اللہ دے حقوق اور اللہ دے بندہ دے حقوق دوہاں کو ادا کر کے حاصل ہو سکتا۔ حضور نبی کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خطبہ پاک جڑے لفظاں پر شروع فرمایا وہ قرآن کریم دی وہ آیت ہے جی میں موضوع گفتگو واسطے تلاوت کی تھی، اور وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے حقوق العباد دی ایک بیس اور فاؤنڈیشن یا ان کا فنڈامنٹل ہونے دینا۔ کیا پہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ سونے دی اس آیت کریمہ حضور نے پورے خطبے دے وچ جڑی قرآنی آیات پڑھی ہیں تو وہ یہ صرف ایک آیت حضور نے پڑھی، اور یہ قرآن کریم دی آیات دے وچ بڑی اہم آیت ہے۔ اس وجہ کو یا ایھا الناس قرآن 19 آیتیں ہیں جڑی یا ایھا الناس کو شروع ہوتی، یا ایھا الناس کی انسانیت کو قرآن کا خطاب، کیونکہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، قرآن دے مخاطبین صرف مسلمان نہیں، کوئی ایک گروہ نہیں، بلکہ تا قیامت ہر انسان قرآن کا مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس 19 آیتاں، انہاں 19 آیات دے وچوں آخری آیت ترتیب مصحفی دے وچوں ہے جڑی حضور نے تلاوت فرمائی۔ یہ سورۃ حجرات دی آیت ہے، اور یا ایھا الناس والی آیتاں دے وچوں آخری آیت 13ویں آیت ہے سورۃ حجرات دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ ارشاد فرمایا قرآن کریم نے، اور جن دے پاسے حضور توجہ پہلے نے، اے انسانوں بے شک اساں تھاکو ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا فرمایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اور تھوڑے وچ قبیلے بنائے، قوماں بنائیں، وڑیاں بنائیں، کہڑے واسطے؟ لتعارفوا، کہ قوم قبیلے پیشے یہ کوئی وڈائی دی بنیاد نہیں، فوقیت سے برتری دی بنیاد نہیں، بلکہ صرف سجان واسطے ان جو ایک بے کو سوقت جان کرنا بھئی یہ فلانے ہندے فلانے ہندے فلانے۔ لیکن جہاں تک حقیقت ہے اللہ دے حضور مقام اور مرتبے کا تعلق ہے، اس وچ کوئی انسان بے کو اعلیٰ و افضل نہیں۔ سارا دا بابا آدم، سارا دی اما حضرت حوا علیہ السلام، اما بابے جیندے ہکو ہونے
حقوق کی گال سے فخر کریں بے لہذا سب تو پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کے حق دسن تو پہلے ایک بنیاد ختم کی تھی کہ دنیا دے کہیں اسے برتری یا کہیں اسے فخر کرنے کی کوئی بنیاد کو نہیں اہل ایمان و اہل اسلام ختم ہو گئی. دوسری چیز حقوق واسطے کہ سارے انسان ہکے اما بابے دی اولاد ہیں لہذا جہے بہنی بھرا ہومن سکے بابا تے اما ہکو ہوئے انہوں کو ہکبے دے قریب رہنا چاہیے یا ہکبے واسطے دشمنیاں پالنی چاہیے. دو بنیادیں حضور نے ایک تو مرکزیت دی بنیاد ہر قسم دی گویا مساوات دی بنیاد ہے قرآن کی آیت و حضور دا اس آیت دے پاسے توجہ دیواؤں کہ انسان سارے برابر ہے. دوجا انسان سارے ہکبے دے نال قرب دی کیری منزل دے قائم ہے کہ سارا دا بابا بھی ہکو سارا دی اما بھی ہکو لہذا اما بابا ہکو ہوئے تو وہ لڑی دا نہیں سونا غل وسیع ہے. یہ بنیاد ہے جنہیں وقت حضور نے اس آیت کریمہ دا انتخاب فرمایا پورے اپنے خطبہ مبارک. اس کے بعد اس آیت کریمہ کو سمجھاؤن واسطے حضور نے وہ مشہور لفظ ارشاد فرمائے یہ تقریباً ہر کتاب موجود ہے بچوں دیا کتاباں اور وڈا دیا کتاباں دے سونے فرمایا فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی. حضور نے فرمایا کہیں عربی کو اجمی تے کوئی فضیلت کوئی اور کہیں عربی کو اجمی تے کہیں اجمی کو عربی تے کہیں کالے کو گورے دے ہوتے کہیں گورے کو کالے دے ہوتے کوئی فضیلت نہیں. رنگ کہنا کالا ہے تو وہی اللہ کا بندہ ہے وہ بھی حضرت آدم محبت کی اولاد ہے. رنگ چٹے تو بس بھی آدم محبت کی اولاد. رنگ دی بنیاد سے نسل دی بنیاد سے بولی دی بنیاد سے جغرافیائی علاقے دے خطے دی بنیاد سے کہیں قسم دی کوئی برتری قرآن و حدیث قبول نہیں فرمائے اور اسلام کی بنیاد آئیں دے خلاف اسلام بنیاد بھی قائم فرمائے. لہذا سارے معاشرے دے وچ عموماً یہ مختلف کلمات لائے ہوئے ہیں کمی دے لفظ نال جیسے میں مختلف کلمات دے نال انہاں کلمات کا کوئی تعلق روح اسلام دے نال کوئی نہیں. اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا آخری خطبہ جنہ دین دا خلاصہ ہے حضور نے دین دا خلاصہ بھی اس آیت کریمہ اور اس اعلان کو شروع فرمائے. لہذا اس اعلان اور قرآن دے ان تصور دی اہمیت اجاگر ہوں گی کہ اسلام دے بھی کی تصور دی اہمیت کیا ہے. اگر انسان نے چکرا چلائے ہوئے سی اونچ نیچ دے ہوئے پیمانے جہے ہندوؤں کو چلے آنے آج تک ساری نسل موجود ہیں سارے مزاج اور ساری ثقافت اور تمدن موجود ہیں اگر وہ رہ گئے تو اس کا مطلب ہے اصل دین کو نہیں سمجھے انہوں کو مقیسوں تو دین دا منڈ بنی تھی. حضور نے سب تو پہلے اپنے خطبے کی بنیاد ہی آیت کریمہ کو پڑھا. لہذا ساریاں تقسیمہ مقسم اس دے بعد انسان اون تقسیم دی راہ سے ٹرسی جی تقسیم اللہ نے تعلیم فرمائیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا سب تو عزت والا وہ ہے اتقا جہاں اللہ کو زیادہ ڈرن والا ہے. لہذا کردار جندہ بہتر ہے جندے اخلاق اچھے ہیں وہ سب تو اچھا ہے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. حضور نے فرمایا کہ سب تو کامل ایمان والا وہ مومن ہے جندے اخلاق سب کو بہتر سے سب کو سوائے. میرے کریم آقا نے اپنے خطبہ پاک بھی یہ آیت کو اور یہ موضوع کو اور یہ تصور کو بنیاد بنائے. وہ تصور انسانیت کی برابری کا تصور اور وہ تصور انسان دے قریب ہونے کا تصور. بنی آدم آزائے یکدی گرن کہ دزا آفرین اجد جگ گوہرن چو عضو بدردہ ورد روزگار دیگر عضوہارا نمانت کرا. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی یہ ربائی یہ اقوام متحدہ دی جنرل اسمبلی دے وچ لکھی ہوئی ہے اور دنیا میں ساریاں جہاں انٹرنیشنل لینگویجز ہیں انہوں نے ترجمہ موجود ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی دی یہ روائی ہے گویا اسلام دا خلاصہ ہے خطبہ حجۃ الوداع دا منڈ اور آغاز. بنی آدم آزائے یکدی گرن سارے انسان ہک بیدا حصہ ہن اور جزء نہیں میں کہ جی میں ہک جسم دے مختلف اعضاء ہو ہاتھ پیر جسم دے سارے انسان گویا ہک انسانی وجود دا حصہ ہے کہ در آفرین اشد جگ گوہرن کیونکہ قرآن کریم فرمائے نفس واحدہ اصل انہاں کو ہک نفس کو پیدا فرمائے. یہ ہک مرد اور ہک عورت حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پیدا جنہیں جوہر ہک کے بنیاد ہک کے انہاں دی جرا یہ چیز کو بڑھے گئے اور تراب وہ چیز ہک کے ون دے بعد اختلاف کیا ہو سکتا. لہذا در آفرین اشد جگ گوہرن
اور اب آپ فرمائیں کہ عضو بدردا ورد روزگار دیگر عضوہارا نمانت قرار تقاضا یہ ہے کہ اگر جسم کا ایک حصہ رک دے تو پورا جسم بے چین ہو جائے، لہذا ایک انسان کو تکلیف ہوئے تو حق یہ ہے کہ ساری انسانیت بے چین ہو۔ اللہ سونا سکو اس قسم دی روح اور اس قسم کا احساس عطا فرما، اور اسلام دی اون روح کو اللہ تعالیٰ گھول کے پیون دی توفیق عطا فرما۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنیاد بنائے اس تصور کو کہ سارے انسان برابر، اور اس کے بعد اہل ایمان و اسلام کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہے حقوق ارشاد فرمائے انہاں حقوق دے وچوں ایک مسلمان دے حق کے رضا نال واضح فرمایا حضور معاشرے دی خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے سوال فرمایا غلاموں کو ایو یوم ھذا، حج کیڑا دن ہے؟ ان سارے غلاموں کو پتہ ہے کہ آج حج دے دن ہے، لیکن سارے عرض کر دیں اللہ و رسولہ عالم، سونا اسا کو پتہ نہیں کہ رہی ہے، اللہ بہتر جان دے ان سونا رسول بہتر۔ حضور وقت کوئی دے ایو شہر ھذا، شہر عربی دے وچ مہینے کو آتے، حضور نے فرمایا اچھا دین دا پتہ کون نے؟ مہینے دا پتہ تھا، اس نے کہڑے مہینے حج کری دے؟ عرض کہنے حضور اللہ و رسولہ عالم، بخاری دے لفظ کہ اسا سارا رل کے حضور دے سارے غلام 1,40,000 جتنا بھی ہے مل کے آگے پہ اللہ و رسولہ عالم، سونا اسا کو مہینے دا نا ہی نہیں آتا۔ اس کے بعد آقا پوچھتے ہیں ایو بلد ھذا، اچھا مہینے ہی نہیں آتا، دن نہیں آتا، شہر کو تو سیان دے ہو تو کہڑے شہری جاج کری دی؟ آذن اللہ و رسولہ عالم، سونا اسا کو شہر دا نا ہی نہیں، اللہ بہتر جان دے، اللہ دے رسول بہتر صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ کیوں نہ دسیں دے؟ بخاری شریف کی صحابہ کرام نے ان کی وضاحت بھی فرمائی، پر میں نے نہ صاحب میں تو سونا نہ وٹین دے پہ ہوں میں تو نہ تبدیل فرمانا چاہنے ہوں میں اج تو بعد یہ دی نہیں، اج تو بعد دی فلانا ہے، اج تو بعد یہ مہینہ نہیں، یہ دی گزر گئے، اج تو بعد اس نوانا، اج تو بعد شہر مکہ نہ اسی، اج تو بعد نوانا ہوئے۔ میں تو سجنا دے دل وچ نہ تبدیل تھی چکا ہوئے، اساں زبان نال پرانے نہ چوں بیٹھے، لہذا اساں اعلان کیتا سونا جیڑا نہ تساں دے سو وہ سارا نہ اور فرمائیں ساری زباناں کپیچ پوے نہ، اگر سونا نہ تبدیل فرما چھوڑیں دے ول کریں پرانا نہ نسلوا نہ یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی رنگ نال سوال کر کے کیڑی گل پہنچانا چاہتے ہیں غلاموں، اس کے بعد حضور نے وضاحت فرمائی، میں سنو اے دی بھی عزت سے حرمت والا ہے، سنو اے مہینہ بھی عزت سے حرمت والا ہے، سنو اے شہر مکہ بھی حرمت والا ہے، کیونکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ومحدث للعالمین، اللہ کی عبادت واسطے بنایا گیا سب سے پہلا گھر، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس سب تو پرانے گھر کا طواف کرو، اللہ دی زمین تے موجود اللہ دی عبادت واسطے بنائے گھراں چوں سب تو پرانا گھر کعبۃ اللہ ہے، اس کو پہلے کوئی معبد تعمیر نہیں ہویا، قبلہ اول جو کو آکھوندے وہ قبلہ اول نہیں، دراصل قبلہ ثانی ہے، وہ بعد ہی تعمیر ہوئے، سب تو پہلے کعبۃ اللہ تعمیر ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام یا آپ کو پہلے فرشتہ نے تعمیر کی تھا، سے مختلف روایت۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہر بھی عزت والا، یہ مہینہ بھی عزت والا، اور یہ دین بھی عزت والا، لیکن فرمایا سنو کو پتہ ہے یہ شہر تو بھی ود کے عزت والی ایک بڑی چیز ہے، اس مہینے تو ود کے عزت والی، اس دی حج دے دی تو وقوف عرفہ یوم عرفہ کو ود کی عزت والی چیز وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ایک مسلمان دی عزت و آبرو ہے، ایک مسلمان دی جان ہے، ایک مسلمان دا مال ہے۔ کعبے تو بھی ود کے عزت و حرمت والا مسلمان، ان دی جان بھی، ان دی عزت و آبرو بھی، ان دا مال بھی، ترے چیزاں حضور نے بیان فرمایا۔ ایک مسلمان دے مال تو، ایک مسلمان دی جان تو، ایک مسلمان دی عزت و آبرو تو، حضور نے فرمایا کعبے دی عزت ہی ود کے نہیں، شہر مکہ دی عزت ہی ود کے، ہر چیز تو ود کے ایک مسلمان دی عزت و آبرو اور جان حرمت والی۔ ہن جڑا شخص کعبے دیاں شوقاں رکھ کے پیسے اکٹھے کر کے ساری زندگی اپنے استطاعت کے مطابق روپیہ جوڑ کے کعبے کو ایک نظر دیکھن بھی حسرت رکھتا ہوئے، اون شخص کو یہ پتہ نہ ہوئے کہ جیرے صبح شام اندے نال وسدے پین اللہ سونے نے تا کعبے تو بھی ود کے انہاں کو عزت و حرمت عطا فرمائی، اور اساں کعبے شریف کھڑے ہو کے
حجر اسود کو بوسا دیون واسطے یا ملتزم وچ پہنچن واسطے جس طرح حضور دی سنت ہے کہ سینہ لا کے اور ہاتھ لمبے کر کے رگڑ رگڑ کے سینے کو کعبے دے دروازے دے نال تے دعائی منگی ہے حضور دی سنت. اس حصے کو ملتزم آدم چمڑن دی تھا کیونکہ حضور نے پورا جسم اثر اون دے نال لا کے دعا ہوئی. یہ اکثر ہاتھ لئی کھڑے ہونے کعبے دے جڑا دروازے والی سائیڈ ہے مشرقی سائیڈ. اس ملتزم تے پہنچن واسطے یا رکن یمانی تے پہنچن واسطے یا حتیم دے اندر پہنچن واسطے انسان عموماً اتنی کوشش کریں کہ دوسرے دے اتو ٹپ کے یا اس کو تکلیف دے کے یا اس کو دھکا دے کے یا اس پیر یا ہاتھ لتاڑ کے اگا ٹپ. حالانکہ حضور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ ارشاد فرمایا کہ کعبہ تو بھی عزت والے ہیں لیکن ایک مومن کی عزت تیرے پر زیادہ ہے. تو بھی عزت والے ہیں, تیری عزت کو سلام ہے اور تسلیم ہے, تیری عزت تیرا مقام اور مرتبہ. حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کو واضح فرمانا چاہنے کہ اے اللہ سونے دے نال جڑی ہوئی شہید سمجھ ویسے لیکن یہ بندہ کی قدر سمجھانی تو ہو کے تھی. لہذا حضور نے ول ول وضاحت فرمائی اوہے مثالاں دے کے جڑے ہر ذہن جڑی عزت قدر اور عظمت ہر شخص دے ذہن جڑی یقین کو پہنچی ہوئی. حضور نے انہیں ترے شہید نہ چاہ کے فرمایا کہ انہاں کولی مومن دی عزت ود کے, مومن دی جان ود کے ہے, مومن دا مال ود کہ مومن کہندے مال کو بھی دوسرے دے مال کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا, اس کی عزت دے باب غلط نہیں سوچ سکتا, اور وہ شخص دی جان دے واسطے کہیں قسم کا غلط خیال دے نہیں آتا. اور حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے بعد سود دے بارے کچھ احکامات ارشاد فرمائے اور ایک کلمات دے حضور نے فرمائے کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا و حرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. تو حضور نے فرمایا کہ فری عیسیٰ فر مال فر خون ایک بے واسطے ہی میں حرام ہیں کہ جی میں ای شہر دی عزت, ای مہینے دی عزت اور ای دی عزت. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند ایسی چیزاں جے کو عموماً انسان کنا اپنی ترجیحات ہی کسی شامل ہی نہیں کیتا جے یہ بھی کوئی یاد رکھنے کی گل ہے. حضور نے اپنے آخری خطبہ دے وچ انہاں کو نہ صرف بیان فرمائے بلکہ تفصیل نال ذکر فرمائے. بظاہر یعنی سارے ذہنی عموماً کوئی اہمیت نہیں ہونا چیزیں دی. ایک چیز آپ نے ایک بیان فرمائی الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا, میرے بعد گمراہ نصیب ہے. یضرب بعضکم رقاب بعض, ایک بے دیاں گردناں نہ مارن لگ ونجا, ایک بے کو قتل نہ کرنا شروع کر دے. فمن کانت عنده امانۃ فلیؤدها الی من ائتمنہ. فرمایا اگر کہیں شخص کو کوئی امانت رکھی گئی ہوئے تو اس امانت اس کدا خیانت نہ کرے. جیڑا بندہ رکھ کے گئے اس کو امانت دیانتداری نال سپرد کرے. اس کا یہ نہ ہوئے کہ تھوڑے دل کو بئی گال آ ونجے 2-4 روپیاں دی لالچ یا کہیں بئی چیز گرفتار ہو کے دنیا داری دی محبت امانت کی خیانت کر بو ہے. فرمایا نہیں, امانت کی خیانت نہیں کرنی اور حق بے نال دشمنی نہیں کرنی کہ حق بے کو مارن مریجن سے تل ونجو. فرمایا نہیں, اسے کو بچ کے رہو. ایھا الناس کل مسلمین اخو مسلم وان المسلمین اخوہ, اے انسانو ہر مسلمان بے مسلمان دا بھرا ہے تے سارے مسلمان بھرا بھرا. ارقاکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون. غلاماں دا خیال رکھے, نوکراں دے زیر دست لوگاں دا ماتحتاں دا خیال رکھے. انہاں دے بارے سوال ہوتی جو کچھ خود کھاؤ انہاں کو کھواؤ, جیسے آپ پہ کھاؤ انہاں کو کھواؤ. یعنی ان دے وچ اونچ نیچ دا نظام نہ ہوئے کہ نوکراں واسطے کھانا بھی ہے اور مالکاں واسطے کھانا بھی ہوئے. حضور نے فرمایا اطعموہم مما تاکلون, جڑا کھانا گھر وچ پکے ہو سارا واسطے. بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن معاشرے دے وچ نفرت دے بیج بوون دے وچ یہ چیزاں بڑیاں بڑا رول پلے کرن والی ہے. کیسا کہیں شخص کو چھوٹا سمجھیں دے ہوئے جدا اون دے نال سلوک کرنے وہ کوئی آکھ تے نہیں سکدا, لیکن ان دے اندر کئی لاوے پکدے رہ ویندن جہدے بعد وچ ون کے بہت وڈے فسادات دا یا رولاں دا یا اگر قومی سطح تے ٹھا ونجے بہت سارے انقلابات دا ذریعہ بن وین. لہذا حضور نے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دے پاسے توجہ علماء دی مبذول فرمائی. اس دے بعد جہاں میں عرض کیتے کہ بہت معمولی گالی عموماً حضور نے فرمایا الدین مقضی, جن کو قرضہ گھنائے تو اس کو ولا بھی جو ہے. الدین مقضی, قرضہ پیون واسطے نہیں ہوتا, قرضہ ولاون واسطے ہوتا. قرآن کریم
اور بہت سارے احادیث حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے بھی بڑی آپ نے ترغیب فرمائی کہ اگر کوئی قرضہ منگنا آئے تو اس کو ضرور قرضہ دو، اور بات یہ بھی فرمائے کہ اگر تساں کوئی قرضہ دے چھوڑا تو جب تک وہ قرضہ واپس نہیں کرے گا، مشکات شریف کی بہت ساری روایتیں نہیں موجود ہیں کہ جب تک قرضہ واپس نہیں کرے گا تھا کو اتنے پیسے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر تساں کو 1000 روپیہ دیتا ہے، جب تک اس نے پیسے واپس نہیں کیتے تو آپ کو 1000 روپیہ روزانہ صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ تو تکری مشکل جو حل کی من نفس عن مؤمن قربتا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ۔ مسلم کی روایت حضور نے فرمایا جے مومن کی کوئی تکلیف دور کر چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفاں دور فرما دے۔ اور ایک مشکل ہوتی ہے عام مذہب ذریعے اس کو وقت کے قرضے کا ثواب ہے، کیونکہ قرضہ بہت مجبوری کی حالت میں کوئی شخص چاہنا ہے، خوشی کو نہیں آتا کوئی مسئلہ ہوتا اور ول جنا مشکل حل ہو گئی ہے، تو لہٰذا جی میں انسان نے مشکل حل کی تھی رب کائنات نے اندے حجم کے مطابق اجر عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم سے کہ اگر کوئی شخص مشکل ہی چھوڑے اوکھا ہوئے تو اس کو مہلت دے چھوڑو، سورۃ بقرہ دے اس کو مہلت دے تاکہ اجری بے ہو تیاری کر سکے تو قرضہ واپس کریں۔ اور حدیث پاک سے اگر کوئی شخص بے کو مہلت دے چھوڑے قرضے دی تو مہلت والے ڈی کو لگا تے ڈبل صدقے کا ثواب اللہ عطا فرماؤں لگو، پہلے 1000 دا 1000 ہی بد 1000 دا 2000 دا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماؤں۔ لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر کہیں شخص نے قرضہ گدے تے ول واپس نہیں کیتا، اس نے حکا برئی یہ نہیں کی تھی کہ اس نے بندے کا دل توڑے، اس نے وہ بندے کو دوبارہ کیا بے نال نیکی کرنے کو محروم کر چھوڑا۔ ایک بار یہ قرضہ دیتا ہے تو ایک بار کو واپس نہیں ملا قرضہ تو دوسری باری ظاہر ہے دیسی نہیں ہے دین دے رہے بہت باری سوچے سی بھی اگے نہیں واپس کریں دیتے عید کے واپس کرنا، لہذا اصا خیر دا دروازہ بند کریں دے پہ انہیں اپنے معاشرے دے وچ ایک بندہ جرا قرضے دے باب اس قسم دا رد عمل یا ریئیکشن ظاہر کریں دے کہ اس نے قرضہ گن کے واپس ہی نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس معاشرے دے وچ خیر کرنے دا جذبہ ختم تھی ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کی واپسی کا ایک بڑا آسان نسخہ عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا جہاں شخص قرضہ گھن دے لے دل سچ رکھتا ہوئے کہ جہاں وعدہ کرنا پیا جی وقت سے قرضہ لا دے واپس کر دے۔ حضور نے فرمایا جہاں دل قرضہ گھن دے لے اتنا سچ نہیں ہوئے اللہ سونا وقت آمن کو پہلے خود انتظام فرما دیں وہ بندے جہاں سچ رکھ کے آیا ہوئے 2 نمبری ذہن چناؤ دل ہی سچ ہوئے رب کائنات خود بخود قرضے کی واپسی کا انتظام فرما دیں۔ الدین مقضی، حضور نے فرمایا قرضہ واپس کرے۔ دوسری چیز والعاریۃ مؤدات، اگر کہنے کو کوئی شے مانگ ہے تو اس کو واپس ہی کرے، ایویں نہ ہوئے جو مانگ ہے تو بل اپنے گھر رکھ چھوڑی یا وثار چھوڑی۔ کتنی بظاہر معمولی گالیاں شاید اسا اج تک کہ بال کوئی نصیحت رکھی دی وہی باری اگر کہنے کو پین گدے کوئی استعمال نہیں شے گدی ہے وہ کو واپس ہی کرنا ہے، اسا آپ کرانی واپس کی یا سوچا نہیں بارے جو یہ بھی کوئی کم ہوندا ہے۔ حضور خطبہ حجت الوداع دے وچ ہک لفظ حضور تول تول کے رہندے کھڑے کیونکہ 23 سال دا خلاصہ بیان پہ فرمایا اور قیامت تک اسلام دا نور موتیاں دی شکل ہنڈس دی شکل اشاریہ دی شکل حضور عطا پہ فرمایا۔ اس کی دیکھو کہ ہک لفظ کا انتخاب کتنا عام ہے اور اس چیز کو بھی حضور دا حصہ پہ بڑھانے کہ اگر کہنے کو کوئی شے منگی ہے تو اس کو واپس کر دے گا، کیوں کہ بظاہر چھوٹی شیئیں لیکن معاشرے دے وچ یا نفرت دا بیج بو چھوڑے دیں یا بد محبتاں کو عام کر سکتی ہیں اگر عمل کی توجہ۔ تیسری چیز یہ بابی حضور نے فرمایا بل منحت مودودۃ، فرمایا اگر کوئی تحفہ دے وے تو تحفہ پی کے ٹور نہ پے کرو تو سامنے بندہ کو واپس تحفہ نہیں کرو۔ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی ہوندی وہ ایک نہیں دیتی دو دے دیتی ان دے بعد کم ہو کر منجے ایک باری ٹریفک چلے تو سوال چلتا رکھا ہے اس کو بل منحت مودودۃ۔ حضور نے فرمایا تحفہ جو ہے ان کے جواب بھی تحفہ دے دے رہے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور محبت دے ہونا وعدہ سیدھا رہے، کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ ایک بے کو تحفہ نہیں کرو تحادو تحابو، میں تحفے دے نال محبتاں ودی ہیں، لہذا اگر کوئی دیسی دے تو نہ دے تو والے محبتاں دی کندھ آوے سی، لہذا کندھ نہیں آون دیونی محبتاں دے ماحول کو کھلا رکھنا۔ اور چوتھی چیز بابی جاقا نے فرمائی والزعیم غارم، فرمایا اگر کہنی ضمانت چاہیے نا کہ ٹھیک ہے میں ضامن ہاں تو فرمایا یہ ول کل میں صرف زبانی کلامی
کلمے نہ ہومن، صرف ظاہری جذبے نہ ہومن، جہے شخص نے ضمانت چاہیے حضور نے فرمایا او ول ضامن ہے، اور اگر وہ دیون والا نہیں دیندا تو اے ضامن بھر کے دیتی تے لازم ہے۔ اساں عموماً ضمانت تو سارے چاہتے ہیں، پر ضمانت چاہن دے بعد پہلے تو بڑے جانے بنتے ہیں بھی میں ضامن ہاں، تو یہ لے موقع آتے پھر وہ جو نہیں دینا وہ میں کتوں کروں، بس پیچھے اساں یا زراعت ٹپ گئے یا باہر سے ٹپ گئے، وہ رلدا رہی ہے جائیں ساری ضمانت سارا منہ دیکھ کے جائیں بہت بڑا کوئی سبٹ آیا ہو۔ لہذا یہ بظاہر چھوٹیاں شیئیں اور معاشرے دی وچ اساں انہاں کو بہت گاپاں استعمال کرنے زندگی دی، اور یہ وجہ ہے کہ معاشرے دی وچ محبتاں جڑاں نہیں نہ پیندیاں پیاں، ایویں آنیاں ہن چھڈے جھولاؤں کہلے تے ٹپیاں وینیاں، جڑاں تا نہ پیسن جو جڑاں او رنگ نہ لائیاں ونجن جڑے رنگ نال حضور نے ارشاد فرمائے کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز دا خیال گھر دے وچ ہی، گلی محلے دے وچ ہی، معاشرے دے وچ جب تک نہ رکھا ویسی اون ویلے تے یہ چیزاں بنیاداں نہیں بنا سکتی۔ اور اس دے بعد آقا نے سب تو ود کے حقوق العباد دے وچ تفصیل نال جڑا حق بیان فرمایا نا وہ بیوی دا سب تو ود کے حضور نے تفصیل نال خطبہ حجۃ الوداع دے وچ ہی ہر حق واسطے حضور نے ایک دو لفظ بولے، لیکن جڑا خواتین دا حق ہے اون دے واسطے حضور نے کئی جملے بولے، اور اگر پورا پرسنٹیج کٹی وجے تو تقریباً 10% سارے خطبے دا صرف وہ پڑھتے جڑا حضور نے میاں بیوی دے حقوق بیان کرنا۔ کیوں؟ میاں بیوی بنیادی یونٹ ان معاشرے دا، اگر یہ دو ٹھیک ہو سن تو ٹھیک ہیں، اگر یہ ٹھیک نہ ہو سن تو انہاں نال جڑے ہوئے کئی خاندان متاثر تھی، یہ دو تو متاثر تھی سن لیکن انہاں دے بال ہی متاثر تھی سن، انہاں دے سسرال سے پیکا بھی متاثر تھی سی، ور سسرال سے پیکے نال جڑے ہوئے پتہ نہیں مزید کتنے رشتے، یہ سارے متاثر تھی سن صرف میاں بیوی کی وجہ۔ لیکن اگر یہ چنگے جنا آپس ہی وس سکتے تو جڑا سکون تقسیم تھی سی، جڑی محبت تقسیم تھی سن، جڑا آرام اور مزہ تقسیم تھی سی ایک اچھی انسانی زندگی دا، وہ بھی انشاءاللہ سارے معاشرے تقسیم تھی۔ یہ واسطے حضور نے سب تو ود کے جڑے حق کو تفصیل نال بیان فرمائے وہ عورتوں دا حق ہے، اور میں ان دے وچ صرف دوسرے جملے تھوڑی خدمت یاد کہنا، حضور نے فرمایا واستوصوا بالنساء، عورتوں دے بارے عورتوں نال ہمیشہ اچھا سلوک کرے، جی میں قرآن دا حکم ہے عاشروہن بالمعروف، حضور نے اس کو اپنے لفظوں میں ادا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا فإنہن عوان لکم، فرمایا وہ تھوڑیاں پابند ہیں۔ نکاح دے چند کلمے پڑھن دے بعد مرد کو نگہبان بنا دیتا گیا، عورت ان دی گویا ماتحت ہے، اس نے ان دی اطاعت کرنی ہے، لہذا فرمایا تھوڑیاں پابند ہیں، اور لا یملکن لانفسہن شیئا، وہ اپنا اماں بابا ہی چھوڑ آئی ہیں، اپنا قوم قبیلہ رشتے ہر کوئی چھوڑ آئی ہیں، اور ہن تھوڑے نال آ گئے تھوڑے نال لگ گئی ہیں، تے ہن تسا انہاں کو نگو ساواں نہ سمجھے، نگو ساواں یہ اگلے لفظ جن کو میں نگو ساواں دا مفہوم کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ فاتقوا اللہ بالنساء، فرمایا انہاں دے بارے اللہ کو ڈردے رہو، وہ ہیڑیاں کچھ نہیں کر سکدیاں، تسا نہ طلاق لو تے نہ وساؤ، ساری زندگی بیٹھیاں رہتن، لیکن فرمایا معاملہ انہاں دی کمزوری دا نہیں، معاملہ فاتقوا اللہ فی النساء، انہاں کو نہ دیکھو، انہاں دے پیچھوں بہت بڑی طاقت موجود ہے، وہ کون ہے؟ فإنکم اخذتموہن بأمانۃ اللہ او بأمان اللہ، فرمایا وہ سارے کول اللہ دی امانت ہے، اللہ دی امانت ہے۔ دو کلمے جے حرام کو حلال کر چھوڑے تھارے اسے، اے دو کلمے کتوں اترن، فرمایا رب سونے دی عطا ہے، لہذا اس حرام کو حلال اللہ سونے دے انہاں کلمہ نے کیتا ہے، لہذا تھوڑے گھر اگر یہ امانت ہیں تو اماں بابے دی امانت نہیں، فرمایا رب دی امانت ہے تھوڑے، لہذا کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ میں مطلق العنان بادشاہ ہاں گھر دا، عموماً یہ سمجھا ویندے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنائے، حکمران نہیں بنایا، نگہبان بنائے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا ہر شخص کو نگہبان بنایا گیا، اور ہر شخص اپنی اس رعیت دا جہاں اندر ایریا ہے نگہبانی دا اندر واسطے جواب دہ ہے سونے رب دے حضور، لہذا کوئی شخص اپنے آپ کو مطلق العنان بادشاہ نہ سمجھے، مطلق العنان صرف اللہ دی جی حاکمیت ہے، صرف سونے رب دے پاسے، اس کے بعد جائیں شخص نے مطلق العنانیت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، یا فرعون بنے یا شداد سے قارون بنے، کوئی اسلامی حکمران مطلق العنان نہیں لیا، کیونکہ سب تو پہلے وہ اللہ کی اطاعت اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت کا پابند ہے۔
مطلق العنان عنان ادن واگ کو جے گلے کوئی واگ نہ ہوے کہلے انتے ٹر پوے کہلے انتے ٹر پوے اس کو مطلق العنان آکھا ہے. لیکن مسلمان دے سوچاں دے اوتے اون دے عمل دے اوتے اسلام دے پیرے ہن اللہ دے سونے رسول دی سنت اور سیرت دے پیرے. لہذا انسان کو اللہ تے اون دے رسول دی اطاعت کرنے ہوئے جہاں ذمہ داریاں ہن بطور خاوند دے پہلے تو انہاں کو جاننا چاہیے جو کیرین اور جانن دے بعد ول عمل دا حصہ بنانا چاہیے کہ وہ جی نکاح ہے جڑا شادی ہے یہ دنیا داری دا معاملہ نہیں خالصتاً دین دا حصہ ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا جائے نکاح کر چھوڑے ان دا ادھا دین مکمل ہو. ادھا دین فرمایا ایک کے نکاح دو کلمے پڑھیں حضور نے فرمایا ادھا دین مکمل ہو. لہذا اس کو دنیا داری دا معاملہ نہیں سمجھنا کہ بس یہ روٹین ہے چلی آندی. یہ دین دا معاملہ ہے اور دین دے معاملے واسطے انسان کو دین دے احکامات سمجھنے چاہیے. کہ مولوی صاحب کو ون کے بھی شادی تھی والی ہے ہوں دیکھیں کس طرح ہوتی میں ایک نئی زندگی داخل تھی نہ پیا ایک نواں بندہ اور نواں خاندان بلکہ پتہ نہیں کتنے خاندان کا ڈھیلے پہن میرے نال. اس کے بعد شریعت مطہرہ کیا فرمائیں گے میرا عمل کیسا ہوتی. بیوی کو پتہ ہونا چاہیے اس ذمہ داریاں بطور بیوی کے کیا ہیں اور خاوند کو پتہ ہوئے بطور خاوند کے کیا ہے. اور خاوند کو زیادہ پتہ ہوئے کیونکہ وہ نگہبان ہے اور اس نے خود بیوی کو بھی گویا صحیح راہ سے اس نے ٹورنا ہے وہ پابند ہے. لہذا اس کو پتہ ہوئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنا پتہ ہوتی شریعت مطہرہ دا وقت ہر مسئلے دا ہر ڈنڈے کو نہ بولے تھی وقت حکمت کو بولے تھی عقل سے فہم کو بولے تھی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے. حضرت سعد بن معاذ دی ایک روایت ہے آپ فوت ہوئے حضور نے فرمایا کہ انہوں دی وفات دے اتنے عرش ہل گئی اہتز العرش. اور حضور نے فرمایا کہ 70,000 فرشتہ انہوں دے جنازے شریک ہوئے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی ہستی انصاری صحابی. لیکن جی آپ نے انہوں کی تدفین فرمائی تدفین دے بعد حضور بہت دیر تک انہوں کی قبر پہ کھڑے رہے خوش ہے پڑھتے رہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے تو کہیں میت دی قبر سے اتنی دیر کھڑے ہو کے کچھ پڑھا نہیں لیکن آج خلاف ہے معمول بہت دیر تک کوئی چیز پڑھتے رہے کیا وجہ ہے. حضور نے فرمایا یہ لے اپنے غلام کو قبر ہی رکھے تو قبر نے اس کو گھٹن شروع کر دیتے دباون شروع کر دیتے قبر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازے 70,000 فرشتہ شریک ہوئے اور اللہ دا عرش ہل گئے گویا عرش سے بھی ماتم ہوئے جنی وفات دا جنی موت دا اس نے کیڑی غلطی کی تھی کہ قبر نے اس کو دباون شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے غلطی کو نہیں وہ اپنی گھر والی نال کوڑا لینے مارن کٹن دا ذکر ہی نہیں کوڑا علاون دا ذکر ہے. حضور نے فرمایا اس کوڑے علاون دی وجہ کو قبر نے انہوں نے کوڑ کرنا شروع کیتے اور میرے پڑھن دی وجہ کو میرے تشریف فرما ہون دی وجہ کو رب کائنات نے انہوں واسطے آسانیاں پیدا فرما دی واسطے میں کھڑا رہیا اور میں پڑھ رہا رب کائنات نے وجہ قبر دی کاوڑ ہے اس کو ول محبتوں میں بھی تبدیل فرما دی. حاضرین محترم اتنی بڑی ہستی صرف کوڑا علاون نال اگر قبر انہوں نے کوڑی سکتی ہے سادہ حال کیوں اصل تو انہوں کو انسان ہی نہیں سمجھا ہے عملی طور سے انسان ہی نہیں سمجھے. دوسری باری انہیں گال پوچھی اصل گال کا جواب بھی کرانا نہیں دیتا ان سے وہاں پیا میری مرضی تو کون ہے پوچھو نا یہ مرضی آسا بھائی ایک بندہ جو نال گنڈا پی اگر اس نے پوچھے جا بھی آج رات ہی 1 بجے تشریف گنا سو کہ کوئی پہلے دفعہ تھی تو اگر اس پوچھ ہی چھوڑے تو کوئی غلطی تو کون تھی گئی ان کی زندگی گنڈی پی ہے سارے رات. لیکن ساری جی مردانگی ہے ساری متاثر تھی وجہ اگر اصل دسو جا جو کیرلے تشریف گنا سو آج یا سو بھی صحیح کہ آج نہ یہ چیزاں اسلام دا حصہ نہیں خالصتاً ساری جہالت ہے اور گویا اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرماوے. اور اس وجہ تو سب کو پتہ نہیں ہوتا بے شمار مسئلے الجھنا تکلیفاں پیچیدگیاں زندگی جانیاں اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان نے اللہ سے ان رسول کو کانڈ کی اور وہ کانڈ کو بہت بڑے معاملات بھی نہیں ہوتی تھوڑا جی سوچے تو گالی نکیاں دے رہی لیکن اپنے واسطے مشکل بندہ بڑیاں کی ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو ود کے میاں بیوی دے حق کو بیان فرمایا. یہ شہد اشارہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو چاہے تو آپ جہنمی بنا سکتے اور چاہے تو اپنی زندگی کو جنتی بنا سکتے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فَرْجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ. حضور نے فرمایا یہ اللہ سونے دے عطا فرمودہ کلمہ دی وجہ کو پارے واسطے حلال ہوئی ہیں لہذا پارے گھر اللہ کی امانت ہیں اور جی میں امانت کو استعمال کری دے اس رنگ استعمال کرنا ہے. امانت کو امین جے امانت عطا فرمائیے ان کے حکم کے مطابق ان کے ارشادات کے مطابق استعمال کریں. اور یہ آخری گال ویسے تو چند الفاظ بے ہی لیکن میں آخری گال خطبہ پاک دی. حضور نے فرمایا وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ
فیکم ما لن تدلوا بعدہ ابدا، میں تھوڑے وچ ایک ایسی شے چھوڑی ہے نا اگر اس کو پکڑ کے رکھو تو دنیا کی کوئی طاقت کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، تو اللہ دی کتاب قرآن حکیم۔ اگر قرآن کو پڑھ سو، قرآن پہ عمل کرے سو، کہیں پاسو پھر کے گمراہی نہیں آ سکتی، لیکن اگر قرآن چھوڑ دے سو دوجا معنی ہے بلکہ بے پاسو پھر کے ہدایت ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ ہدایت دا رستہ، ہدایت دا منبع، ہدایت دا مخزن رب نے یہ آخری کلام اپنا بھیجے قرآن کی شکل۔ لہذا مومن حضرت اقبال فرمائیں کہ نیس ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن، اگر مسلمان بن کے جیونا چاہیں بس قرآن بغیر مسلمانی ممکن نہیں، کیونکہ سارا اسلام قرآن پر چھوڑتا ہے۔ اور یہ لفظ بھی بڑے حامل حضور دے ان ارشاد دے نال وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فرمایا اور دیکھو دین دے وچ انتہا پسندی کو بچدے رہو، غلو بادن ایکسٹریمزم کو، انتہا پسندی۔ ہر معاملے دے وچ اسلام نے اعتدال دا حکم فرمایا، اعتدال درمیانی راہ، دنیا ہوئے اور دنیا دے وچ معیشت ہوئے، دنیا دے وچ معاملات ہوئے، کہیں نال محبت کرنی ہوئے یا کہیں اللہ واسطے کسی دشمنی دا معاملہ ہوئے، جہاں معاملہ بھی اسلام نے فرمایا اعتدال کو کم کرنا ہے، درمیانی راہ، انتہا نہیں اپنا فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، دین دے معاملے ہمیشہ میانہ روی کو کم کرنا ہے، انتہا پسندی سے نہ پہنچنا۔ اور فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، فرمایا سارے کول پہلے لوگ دین انتہا پسندی دی وجہ کوئی تباہ تھی۔ دین دے وچ انتہا پسندی ہے بہت تفصیلی ایک موضوع ہے، لیکن اختصار نال دوسرے کلمہ دے وچ میں سمجھاوائیں سکدے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دین دیتا ہے اس دین دے احکامات واضح فرمائے، اس کہیں شے کو مبہم نہیں رکھا، کوئی شے ایسی نہیں جی سمجھ ہی نہ ہوئے، اور ول دین تو کہیں بے کو سجنا ہوئے یا کہیں شخص کو دین دی صحیح راہ دے بارے ان کی وضاحت کرنی ہوئے، قرآن کریم نے اندے اصول رکھ سکے۔ جب کو دین تو سجنا ہے تو ڈنڈے چھوٹے نال نہیں، خود کش حملہ نال نہیں، قرآن فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ تو سدو حکمت دے نال، وزڈم اور دانائی دے نال، حکمت عملی نال اور سونی نصیحت دے نال، والموعظۃ الحسنہ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر اختلاف سی ونجے ظاہر ہے لا محالہ اختلاف ہوندا ہے رائے دا، سوچ دا، فکر دا، تو قرآن فرماتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن، کافران علی جنا لڑائی جھگڑا تھی وے، اختلاف تھی وے تو باللتی ہی احسن، مومن دا اختلاف ہی بہت سونا ہو، رولا جھڑا، دنگا فساد، گالم گلوچ، یہ مومن دی صفت نہیں اور مومن کو ٹھاندی نہیں، مومن دی زبان اور چہرے اور مومن دی سیرت ہی صرف حضور دی سیرت دا دور سونا لگا، اور حضور نے کہیں کافر کو بھی مندہ نہیں کٹا، لہذا حضور دی سیرت اور سنت یہ شے کونی وہ اسلام واسطے بندہ اپراوے، تو لہذا ایک کتوں دا اسلام ہوتا کیسا آنکھوں بندہ کو مارنا شروع کر دے، وہیں واسطے جو مسلمان نہیں کی دے، یہیں واسطے جو سارا نقطۂ نظر نہیں اپنے دے، مار کٹائی یا کوئی بھی طریقہ غلط فساد دا، اسلام نے اس کو نہ اجازت دیتی ہے اور نہ بعد ہی پسند فرمائے بغیر اجازت دے کو کر چھوڑے۔ حضور نے فرمایا غلو دی وجہ کول قوما تباہ تھی گئی ہیں، اور اگر تسا بھی غلو اور انتہا پسندی اختیار کرے سو تو تھی سکتے کر تباہیاں سوریاں منتظر ہو۔ یہ ساری چیزاں بیان کر کے آخر سے حضور نے وہ کلمہ ارشاد فرمایا جن کو لساں گفتگو دا آغاز کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس دے بعد نمازاں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دیوے، حج کرے، یہ ساری چیزیں ہی کے جملے حضور نے بیان فرما چھوڑ، یعنی نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزاں سارا دین نہیں، دین دا ایک حصہ ہی۔ فرمایا جنا سارا انساناں وانگو جیون آوے سی بس اللہ دے حقوق پورے ہوسن تو فرمایا تدخل الجنہ بس انشاءاللہ تو اللہ دی جنت دی سوکے سوکے داخل تھی گئے۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا سارے غلاموں کو ارشاد فرما کہ اللہ سونا سارے کو پوچھتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میرا پیغام پہنچا چھوڑا ہے؟ تو اے جماعت صحابہ تو سچے جواب لے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سب نے اکٹھے ہو کے عرض کی تھی حضور نشہد انک قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ، حضور اساں گواہی دینے کہ تسا رسالت اللہ دا پیغام پہنچاون دا حق ادا کر چھوڑے اور اللہ دی امانت اللہ دے بندہ تک پہنچاون دا بھی حق ادا فرما چھوڑے، اور اپنی امت کو سونی نصیحت کرن، خیر خواہی کرن دا بھی حق ادا فرما چھوڑے۔
جیڑے غلامہ نے ایک کلمے آ کے حضور نے 3 دفعہ اپنی شہادت پہ انگلی آسمان دو فرمائی اور بس 3 دفعہ تلے اشارہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو بن کہ میرے سارے غلام اج بیک زبان آدھے پہن کہ محمد نے اپنا فریضہ جرائی فریضہ منصبی رسالت دا اج ادا کر چھوڑے، بلکہ ادا کرنے دا حق ادا کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب غلاموں نے مل کے آکھا، حضور نے 3 دفعہ اللہ کو گواہ بنایا اور اس کے بعد حضور نے اپنا خطبہ پاک ختم فرمایا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع جہاں تاریخ انسانی دا سب تو پہلا ہیومن رائٹ چارٹر ہے، انسانی حقوق دا پہلا منشور ہے۔ میگنا کارٹر کو ون دنیا دا 14ویں صدی ول 15ویں و 16ویں صدی عیسوی ہجری نے عیسوی صدی 18ویں اور یہاں تک کہ 1947-48 آ کے پہلا انسانی منشور انسانی حقوق دا انہوں سے دنیا اکٹھی تھی بہا اے انسانہ دے حق کی، لیکن وقت بھی نامکمل رہے۔ لیکن حضور دا اے خطبہ جڑا 14 صدیاں پہلے آقا نے میدان عرفات کی عطا فرمایا، ہر لحاظ نال کامل اور اکمل ہے۔ معمولی کو معمولی حق بھی حضور نے بیان فرما چھوڑے اور وڈے کو وڈی ذمہ داری دی نشاندہی فرما چھوڑی، اور انسانہ دے باہمی تعلق دیاں جتنیاں بنیاداں ہیں، آقا ہوئے یا غلام ہوئے، عورت ہے یا مرد ہے، میاں ہے یا بیوی ہے، یا مختلف قوماں تے قبیلاں دا اکٹھ ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا دے وچ انساناں دے مختلف ملکاں دا اکٹھ ہے۔ حضور نے یہ سارے حقوق باہمی جتنے ہیں دو انسانوں کو جن کے ساری دنیا دے ملکاں تک حضور نے سارے اپنی سونے مشہوری بیان فرما چھوڑن۔ ضرورت ہی شہدی ہے کہ اصل جی میں پورا اسلام سمجھنا ہے تے عمل کرنا ہے۔ حضور دے این خطبے کو بھی اپنا حفظ جان بناؤں، اپنے گلے دا تعویذ بنا کے، اکھی دا سرم بنا کے، اپنے دل دی روشنی اور نور بنا کے، اپنے عمل دیاں راہاں دے وچ اس کو مقیم کروں۔ رب کائنات سارا کو اسلام دی فہم عطا فرماوے، سمجھ عطا فرماوے اور عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔